مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہمیشہ لگتا ہے نا کہ اسے سب پتہ ہے، اور وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر یہی پورے اعتماد جواب بالکل غلط نکلے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے، اے آئی کی عام غلطیاں، خاص طور پر ہیلوسینیشن کہلانے والی غلط فہمیاں۔ دیکھیں گے کہ یہ ہوتی کیوں ہے اور ان سے نمٹا کیسے جائے۔ اس کے لیے ہم ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی میں غلطیاں اور ان کی اصلاح سے کچھ اہم باتیں لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب سمجھ سکیں کہ اے آئی کو زیادہ آپ کہہ لیں سمجھداری سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی، اور یہ موضوع اب بہت اہم ہو گیا ہے۔ مطلب اے آئی اب صرف کوئی ٹیکنالوجی نہیں رہی جو لیب میں ہو، یہ تو ہماری نوکریوں میں، ہمارے فیصلوں میں، روزمرہ کی معلومات میں شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ جاننا کہ یہ کہاں غلطی کر سکتی ہے اور کیوں، یہ صرف کوئی ٹیکنیکل بات نہیں رہی، بلکہ اس ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کے لیے یہ سمجھنا بنیادی ضرورت ہے، ورنہ پتہ نہیں چلے گا اور ہم غلط معلومات پر بھروسہ کر لیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے بلال کی۔ وہ ایک مالیاتی تجزیہ کار ہیں۔ انہوں نے اے آئی سے کہا کہ ایک پیچیدہ سی مارکیٹ رپورٹ کا خلاصہ بنا دو۔ اے آئی نے تو منٹوں میں رپورٹ بنا دی، شاندار لگ رہی تھی، بہت متاثر کن۔ لیکن جب بلال نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک اہم عدد، ایک بہت ضروری فگر، وہ تو بالکل ہی من گھڑت تھا، اے آئی نے خود ہی بنا لیا تھا۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ بلال نے آگے بھیجنے سے پہلے خود چیک کر لیا۔ اگر وہ بس بھروسہ کر لیتے نا تو ان کی کمپنی کو لاکھوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے آئی جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ کامل نہیں ہے۔ ہاں، بلال کی یہ مثال تو بالکل موضوع کے دل پر لگتی ہے، اور یہ ہمیں سیدھا اے آئی کی ایک بہت ہی عام خامی کی طرف لے جاتی ہے جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ لفظ ہیلوسینیشن آج کل واقعی بہت سننے میں آ رہا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں، کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یہ صرف ایک غلط جواب ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک غلط جواب نہیں ہے، اس سے تھوڑا زیادہ ہے۔ کتاب اسے یوں بیان کرتی ہے کہ اے آئی بہت ہی پر اعتماد طریقے سے ایسی معلومات دیتا ہے جو حقیقت میں ہیں ہی نہیں۔ من گھڑنت۔ یہ ایسا نہیں کہ اے آئی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، یہ تو اس کے کام کرنے کے طریقے کا ایک نتیجہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اے آئی کسی قانونی کیس میں ایسے فیصلوں کا حوالہ دے سکتا ہے جو کبھی ہوئے ہی نہیں، یا کسی تاریخی واقعے کی ایسی تفصیل بتا دے جو بالکل غلط ہو۔ اچھا۔ اور وہ بتائے گا اتنے یقین سے کہ پہلی نظر میں آپ کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اے آئی پورے یقین سے کہ کچھ ایسا کہہ رہا ہے جو ہے ہی نہیں۔ یہ تو کافی خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر معاملہ سنجیدہ ہو۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کیا اے آئی کے پاس معلومات کم ہوتی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور یہ سمجھنا واقعی دلچسپ ہے۔ ایک بڑی وجہ تو ہے اے آئی کا تربیتی ڈیٹا، اس کی حدود، یعنی جس ڈیٹا پر اسے سکھایا گیا ہے، اگر وہ نامکمل ہے یا پرانا ہے یا کسی خاص موضوع پر اس میں گہرائی نہیں ہے، تو اے آئی جواب دیتے وقت ان خالی جگہوں کو آپ کہہ لیں پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کوشش کبھی کبھی تخلیقی ہو جاتی ہے، یعنی وہ معلوماتی یاد کر لیتا ہے۔ صحیح، تو ڈیٹا میں خلا ایک وجہ ہوئی۔ جی، اور دوسری اہم وجہ جو شاید زیادہ بنیادی ہے، وہ یہ کہ زیادہ تر جو بڑے لینگویج ماڈلز ہیں نا، LLMs، وہ اصل میں حقائق کو یاد رکھنے یا ان پر سختی سے قائم رہنے کے لیے نہیں بنایا گئے۔ ان کا بنیادی کام تو ہے ٹیکسٹ میں پیٹرن پہچاننا اور پھر پیشگوئی کرنا کہ اچھا اگلا لفظ کیا ہو سکتا ہے، اگلا جملہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب ایسے سمجھیں کہ اے آئی ایک کہانی سنانے والا ہے جس نے لاکھوں کہانیاں پڑھی ہیں۔ جب آپ اس سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ یہ یاد نہیں کرتا کہ اصل کہانی کیا تھی، بلکہ وہ اندازہ لگاتا ہے کہ ایک اچھی یا منطقی کہانی کا اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا۔ اور کبھی کبھی یہ اندازہ حقیقت سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ سننے میں ٹھیک لگتا ہے، زبان کے لحاظ سے درست ہوتا ہے، تو اے آئی اسے پیش کر دیتا ہے۔ واہ، یہ کہانی والی مثال تو بہت اچھی ہے۔ اس سے بات کافی واضح ہو گئی۔ تو یعنی وہ جواب کی ساخت پر، اس کے انداز پر زیادہ دھیان دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ معلومات سچی ہے یا نہیں۔ یہ تو واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں غلطیوں کی کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جیسے ان پٹ میں تعصب
اور پیٹرن پر بہت زیادہ انحصار کرنا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بالکل. ان پٹ میں تعصب یعنی بائس، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، اے آئی خود سے تو متعصب نہیں ہوتا، وہ تو سیکھتا ہے اس ڈیٹا سے جو ہم اسے دیتے ہیں. اب اگر اس ڈیٹا میں ہمارے معاشرے کے تعصبات موجود ہیں، مثلا کسی خاص نوکری کو کسی خاص جنس سے جوڑنا یا کسی نسل کے بارے میں غلط خیالات، تو اے آئی ان تعصبات کو بھی سیکھ لیتا ہے. پھر جب ہم اس سے کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی ان پٹ دیتے ہیں، تو ہمارے الفاظ یا سوال کا انداز بھی اے آئی کو ان سیکھے ہوئے تعصبات کی طرف لے جا سکتا ہے. اور پھر جو جواب وہ بناتا ہے وہ متعصب ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کی تصویر بناؤ، اور اگر ڈیٹا میں زیادہ تر مرد ڈاکٹر تھے تو وہ شاید مرد ڈاکٹر ہی بنا دے. اچھا، تو ڈیٹا کا تعصب اے آئی کے جواب میں آ سکتا ہے، صحیح. اور یہ پیٹرن پر ضرورت سے زیادہ انحصار، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی جو ہے نا، وہ ڈیٹا میں رجحانات یعنی پیٹرنز پہچاننے میں بہت ماہر ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ ان پیٹرنز کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی نئی بات ہو یا کوئی غیر معمولی صورتحال ہو تو وہ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے. وہ ہر چیز کو کسی جانے پہچانے پیٹرن میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز اس پیٹرن میں نہیں آتی تو یا تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی غلط تشریح کر لیتے ہیں. یہ خاص طور پر وہاں مسئلہ بنتا ہے جہاں کوئی نئی سوچ یا بالکل الگ حل کی ضرورت ہو. یہ تو واقعی سوچنے والی باتیں ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اے آئی جو بھی کہے ہم آنکھیں بند کر کے مان نہیں سکتے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو، خاص طور پر یہ ہیلوسینیشنز کو پہچانے کیسے؟ کیا کوئی ایسے طریقے ہیں جن سے ہم پتہ لگا سکیں کہ اے آئی سچ بول رہا ہے یا کہانی بنا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل. اور کتاب میں کچھ بہت عملی طریقے بتائے گئے ہیں. یہ آج کل ہر اے آئی استعمال کرنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے. سب سے پہلا اور سب سے بنیادی قدم، تنقیدی جائزہ لیں اور تصدیق کریں. اے آئی سے جو بھی اہم معلومات ملیں، خاص طور پر کوئی اعداد و شمار ہوں، کوئی حقائق ہوں، کوئی دعوے ہوں، انہیں ہمیشہ کسی دوسرے معتبر ذریعے سے ضرور چیک کریں. لازمی. یہ گوگل سرچ ہو سکتی ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی ماہر ہو سکتا ہے. یعنی بھروسہ کرو مگر جانچو والا اصول. بالکل وہی. دوسرا طریقہ جو خاص طور پر ہیلوسینیشن پکڑنے میں مدد دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے آئی سے پوچھیں کہ بھئی تم نے یہ بات کہاں سے لی؟ اس کا حوالہ دو، سورس بتاؤ. بہت سے نئے اے آئی ماڈلز اب یہ بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں. صرف حوالہ مانگنا کافی نہیں ہے، ان حوالوں کو خود بھی چیک کرنا پڑتا ہے. اچھا. جی، کہ کیا وہ حوالہ واقعی موجود ہے، کیا وہ متعلقہ ہے، اور کیا وہ وہی بات کہہ رہا ہے جو اے آئی کہہ رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھی اے آئی حوالے بھی خود سے بنا لیتا ہے. یہ تو ایک اور ہی سطح کی ہیلوسینیشن ہو گئی، من گھڑت حوالے. یہ واقعی بہت اہم ٹپ ہے. کیا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ تیسرا عملی قدم یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اے آئی پر بھروسہ نہ کریں. اگر ممکن ہو تو اپنا سوال یا کام 2-3 مختلف اے آئی ماڈل سے پوچھ کر دیکھیں. اگر ان کے جوابوں میں بہت فرق ہے، خاص طور پر حقائق کے معاملے میں، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کو خود مزید تحقیق کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لینا. صحیح. یہ تو ہو گئی پہچاننے کی باتیں. یہ جاننا بہت ضروری تھا. لیکن فرض کریں ہم نے غلطی پکڑ لی، اب کیا ہم اے آئی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا اسے بہتر جواب دینے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کتاب میں اصلاح کے طریقوں پر بھی بات ہوئی ہے، جیسے بہتر ہدایات دینا، جسے پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں. جی ہاں، پرومپٹ انجینئرنگ یعنی اے آئی کو ہدایات دینے کا طریقہ. یہ بہت اہم ہے. یہ غلطیوں کو کم کرنے اور بہتر نتائج حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. آپ اے آئی کو جتنی واضح، جتنی تفصیلی اور جتنا سیاق و سباق بتا کر ہدایت پرومپٹ دیں گے، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق اور درست جواب دے گا. مثلاً صرف یہ کہنے کے بجائے کہ ماحولیاتی تبدیلی پر مضمون لکھو، آپ ایک بہتر پرومپٹ دے سکتے ہیں. پاکستان کی زراعت پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر 500 الفاظ کا مضمون لکھو، حالیہ تحقیق کے حوالے شامل کرو اور صرف تصدیق شدہ سائنسی ڈاٹا استعمال کرو. یہ تفصیل اے آئی کو آپ کہہ لیں فوکسڈ رہنے میں مدد دیتی ہے.
یعنی جیسا ان پٹ ویسا آؤٹ پٹ والی بات ہوئی، جتنی اچھی ہدایت اتنا اچھا نتیجہ۔ کتاب میں ایک اور طریقہ بھی تھا، مخصوص شعبے کے ماہر یعنی ڈومین اسپیسیفک اے آئی کا استعمال۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک بہت مفید حکمت عملی ہے۔ دیکھیں، جو عام مقاصد والے اے آئی ماڈلز ہیں نا، جیسے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، وہ بہت سارے موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک خاص شعبے میں ان کی مہارت شاید اتنی گہری نہ ہو۔ اس کے برعکس ڈومین اسپیسیفک اے آئی وہ ٹولز ہیں جنہیں خاص طور پر کسی ایک فیلڈ کے لیے بنایا اور سکھایا جاتا ہے، جیسے قانون یا طب یا مالیات یا کوڈنگ۔ ان کے پاس اس خاص شعبے کا زیادہ گہرا، تازہ ترین اور باریک بین علم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا کام کسی خاص فیلڈ سے متعلق ہے تو ایسا خاص اے آئی ٹول استعمال کرنے سے غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے اور زیادہ متعلقہ جواب ملتے ہیں۔ یہ تو بہت کارآمد بات ہے۔ تو بہتر پرومپٹس، خاص اے آئی ٹولز، یہ سب ٹیکنیکل حل ہو گئے، لیکن ان سب کے ساتھ کیا انسان کا بھی کوئی کردار ہے یا بس اب سب کچھ اے آئی ہی کرے گا؟ یہیں پر کتاب کا سب سے اہم نقطہ آتا ہے، اور وہ ہے انسانی نگرانی۔ اس کا کوئی متبادل نہیں۔ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، کم از کم ابھی تک تو وہ انسانی عقل، تنقیدی سوچ، اخلاقی سمجھ بوجھ، ان چیزوں کا متبادل نہیں بن سکتی۔ اے آئی ایک بہت ہی زبردست معاون، ایک اسسٹنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ ریسرچ میں مدد کر سکتا ہے، ڈیٹا کو دیکھ سکتا ہے، ڈرافٹ بنا سکتا ہے، لیکن آخری جانچ، ترمیم اور فیصلہ، اس کی ذمہ داری تو انسان پر ہی ہے۔ تو گویا اے آئی کو ایک ساتھی سمجھیں، مالک نہیں؟ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے کہ انسانی مہارت اور اے آئی کی صلاحیتوں کو ملایا جائے۔ انسان دیکھے کہ اے آئی کیا معلومات دے رہا ہے، اس کی تصدیق کرے، اس میں اپنی سمجھ اور تجربے سے اضافہ کرے یا کمی کرے، اور یہ یقینی بنائے کہ جو آخری نتیجہ نکل رہا ہے وہ درست ہے، مناسب ہے، ذمہ دارانہ ہے۔ اے آئی شاید حساب کتاب میں ہم سے تیز ہو، ڈیٹا پروسیسنگ میں تیز ہو، لیکن کسی چیز کی قدر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ فیصلہ تو انسانی ذہانت کا کام ہے۔ یہ ہیومن مشین ٹیمنگ کا تصور ہے۔ یہ ہیومن مشین ٹیمنگ کا تصور واقعی دلچسپ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اے آئی کے بارے میں اپنا رویہ، اپنی توقعات، ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب بھی شاید یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اے آئی سے پرفیکشن کی امید چھوڑ کر ایک زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ اپنانی ہوگی۔ بالکل درست۔ ہمیں اے آئی کو ایک آلہ سمجھنا چاہیے، ایک ٹول، اور کسی بھی طاقتور ٹول کی طرح، چاہے وہ کوئی مشین ہو، تیز گاڑی ہو یا کوئی سافٹ ویئر، اسے ٹھیک سے اور محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے لیے علم، مہارت، احتیاط اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے آئی کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ ہمیں اس کی زبردست صلاحیتوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اس کی حدود، اس کی غلطیاں کرنے کا امکانات اور اس سے جڑے خطرات، ان سے بھی پوری طرح آگاہ رہنا چاہیے۔ تو یہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ پلس ضروری نگرانی والی سوچ ہوئی۔ یعنی اے آئی کو استعمال کریں کام تیز کرنے کے لیے، نئے دروازے کھولنے کے لیے، لیکن ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہ کر دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا یہ واقعی ٹھیک اور مناسب ہے۔ بالکل، یہی کلیدی نقطہ ہے۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت ہمیں اے آئی کے فائدوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اس کے نقصانات سے بچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے آئی ہمارے کام کو آسان تو بنا سکتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا، بلکہ شاید یہ ہماری ذمہ داری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کے نتائج کو جانچنے اور ان کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کی ذمہ داری۔ بالکل۔ تو آئیے آج کی گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اے آئی اپنی تمام تر قابلیت کے باوجود پر اعتماد غلطیاں کر سکتا ہے، جنہیں ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ یہ غلطیاں اکثر ڈیٹا کی کمی، تعصبات سیکھ لینے یا حقائق کے بجائے لسانی پیٹرنز پر زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ معلومات کی تصدیق کریں، اے آئی کے حوالوں کو خود چیک کریں اور مختلف اے آئی سے موازنہ کریں۔ اصلاح کے لیے واضح ہدایات، پرومپٹس دیں،
خاص شعبوں والے AI استعمال کریں اور سب سے اہم انسانی نگرانی لازمی ہے۔ آخر میں ہمیں AI سے کمال کی امید نہیں رکھنی بلکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور ضروری نگرانی کی حقیقت پسندانہ سوچ اپنانی ہے۔ جی، اور یہ ساری گفتگو یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے سوال کو جنم دیتی ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جیسے جیسے AI تخلیقی اور تجزیاتی شعبوں میں، لکھنے میں، ڈیزائن میں، تحقیق میں، مالیاتی ماڈلنگ میں، یہاں تک کہ صحافت میں مزید اندر تک آتا جا رہا ہے، تو کیا خود مہارت یعنی ایکسپرٹائز کی تعریف بدل رہی ہے؟ کیا مستقبل میں کسی شعبے کا ماہر کہلانے کے لیے صرف اس شعبے کا علم ہونا کافی ہوگا، یا اس کے ساتھ ساتھ AI سے بنے مواد، تجزیوں اور نتائج کو گہرائی سے سمجھنا، ان کی مہارت سے تصدیق کرنا، انہیں بہتر بنانا اور ان کی اخلاقی اور عملی حدود کو پہچاننا، کیا یہ صلاحیت بھی لازمی نہیں بن جائے گی؟ یہ سوچ ہمیں مستقبل میں علم، ہنر اور انسان کے کردار کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ تو اس کتاب کی روشنی میں آج ہم کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ مطلب سامعین کے لیے کیا خاص نکات ہوں گے؟ دیکھیں، بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ پروفیشنلز AI کو صرف استعمال نہ کریں بلکہ مؤثر اور ذمہ داری سے کریں۔ ذمہ داری سے، ٹھیک جی۔ اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ AI سے جو معلومات ملیں ان کی تصدیق کی جائے، ان کی جانچ پڑتال ہو۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ AI میں خامیاں تو ہیں، غلطیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ایک کارآمد ٹول کے طور پر کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ توازن، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک نازک توازن لگتا ہے۔ کتاب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے شروع کرتی ہے، شاید بلال نامی ایک کردار کی۔ جی ہاں، بلال کی۔ سنا ہے کہ وہ AI استعمال کرتے ہوئے ایک خاص 3 قدمی اصول اپناتا ہے، تو یہ اصول ہماری گفتگو کی بنیاد بنے گا، ہے نا؟ بالکل، بلال کی مثال سے نا یہ پوری بحث بہت عملی ہو جاتی ہے۔ یہ 3 قدمی اصول سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن اصل میں اس میں AI کے ساتھ محفوظ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کا راز چھپا ہے۔ پہلا قدم تو وہی ہے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ کیا؟ AI سے جواب لینا۔ مطلب آپ نے سوال پوچھا یا کوئی کام دیا اور AI نے آپ کو نتیجہ دے دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ فرق پھر اگلے قدموں میں ہوگا۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ یہیں سے احتیاط شروع ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دوسرا قدم یہی اصل میں ذمہ دارانہ استعمال کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب آپ فراہم کردہ جواب کے حوالہ جات یا ذرائع کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں چیک کرتے ہیں۔ یعنی جو جواب ملا اس کے سورسز دیکھنا؟ جی، بہت سے AI سسٹمز اب بتاتے ہیں کہ انہوں نے معلومات کہاں سے لی ہے، تو آپ خود ان ذرائع تک جائیں، انہیں دیکھیں کہ کیا AI نے بات صحیح بھی بتائی ہے یا نہیں۔ اچھا، یعنی صرف جواب پہ خوش نہیں ہو جانا بلکہ اس کی بنیاد کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ریسرچ میں ریفرنس چیک کرتے ہیں۔ بالکل ویسے۔ اس سے یقیناً جواب زیادہ معتبر لگتا ہوگا۔ اور تیسرا قدم، کیا ایک بار ذرائع چیک کرنا کافی نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تیسرا قدم شاید کچھ لوگوں کو اضافی لگے، لیکن یہ ایک اور حفاظتی طے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسی جواب کو کسی دوسرے مختلف AI سسٹم سے دوبارہ چیک کرنا۔ اچھا، دوسرے AI سے بھی؟ جی، وجہ یہ ہے کہ ہر AI ماڈل کی ٹریننگ مختلف ڈیٹا پر ہوتی ہے، ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک AI جو جواب دے رہا ہے وہ اپنے ڈیٹا کی وجہ سے ایک خاص طرف جھکا ہوا ہو، دوسرے AI سے پوچھنے پر یا تو آپ کو اسی جواب کی تصدیق ملے گی یا پھر کوئی فرق نظر آئے گا؟ بالکل، یا کوئی تضاد سامنے آئے گا جو آپ کو مزید تحقیق پر مجبور کرے گا۔ یہ تو دلچسپ ہے، گویا ایک ہی موضوع پر 2 مختلف ماہرین سے رائے لینا۔ جی، کچھ ایسا ہی۔ اس سے واقعی جواب کی مضبوطی پر زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 قدم ہوئے، جواب لو، ذرائع جانچو اور پھر کسی دوسرے AI سے بھی پوچھ لو۔ یہ تو واقعی ایک مکمل طریقہ کار لگتا ہے۔ بالکل، اور اس طریقہ کار کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں اس چیز سے بچاتا ہے جسے کتاب میں جھوٹی یقین دہانی یا فالس ایشورنس کہا گیا ہے۔ جھوٹی یقین دہانی، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں،
اے آئی خاص طور پہ جو نئے ماڈلز ہیں وہ اکثر جواب اتنے پر اعتماد طریقے سے اتنی اچھی زبان میں دیتے ہیں نا ہاں دیتے تو ہیں. کہ وہ بالکل ٹھیک لگتے ہیں، چاہے ان میں بڑی غلطیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کا انداز، ان کی زبان، وہ انسان کو آسانی سے قائل کر لیتی ہے۔ اچھا. یہ 3 قدمی اصول اسی پر اعتماد غلطی کے جال میں پھنسنے سے روکتا ہے۔ جھوٹی یقین دہانی، یہ ترکیبی بہت کچھ بتا رہی ہے. یعنی اے آئی کا اعتماد اس کی قابلیت کا ثبوت نہیں ہے. قطعی نہیں ہے۔ یہ 3 قدمی عمل دراصل صارف کو کہتا ہے کہ بھئی الرٹ رہو، سست نہ بنو اور اے آئی کے جواب کو آخری سچ نہ سمجھو. یہ بس ایک ٹول ہے، کوئی جادو نہیں. آپ نے بہت خوبصورتی سے خلاصہ کیا، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل اے آئی کی قدر کم نہیں کرتا، اچھا. بلکہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اے آئی کی دی ہوئی معلومات کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ اسے زیادہ پیچیدہ کاموں کے لیے بھی زیادہ اعتماد سے استعمال کر پاتے ہیں۔ صحیح. تو یہ پابندی نہیں بلکہ آپ کو زیادہ با اختیار بناتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اے آئی کے استعمال میں کوالٹی کنٹرول کا سسٹم ہے جو صارف خود لگاتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ اسے آپ ذاتی ڈیو ڈیلیجنس کہہ سکتی ہیں، جو اب اے آئی کے دور میں ہر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ صرف معلومات لینے والے نہیں رہ سکتے، آپ کو ایک طرح سے ایڈیٹر، ریسرچر، فیکٹ چیکر، یہ سب کردار بھی اپنانے ہوں گے۔ ہاں، یہ واقعی ایک نئی قسم کی خواندگی ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت اہم تبدیلی ہے۔ تو اس 3 قدمی اصول اور اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنے کے بعد کتاب کچھ بڑے نتائج بھی اخذ کرتی ہے جو اے آئی کے ساتھ ہمارے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ چلیں ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ شاید سب سے بنیادی اور حقیقت پسندانہ ہے۔ اے آئی کی غلطیاں لازمی ہیں مگر قابل انتظام۔ اچھا، یعنی اے آئی غلطیاں کرے گا ہی کرے گا؟ جی، یہ مان لینا چاہیے، یہ ان کی فطرت ہے، ہمیں ان سے پرفیکٹ ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو، خاص طور پر جب اے آئی کو اتنا قابل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اے آئی پر بھروسہ کم کر دینا چاہیے؟ نہیں، بھروسہ کم کرنے کے بجائے ہمیں بھروسہ کرنے کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ یہ مان لینا کہ غلطیاں ہوں گی ہمیں ان کے لیے تیار رہنے اور ان سے نمٹنے کے طریقے بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے وہ بلال کا 3 قدمی اصول؟ بالکل، وہ اسی انتظام کی ایک مثال ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ غلطیاں ہوتی کیوں ہیں۔ دیکھیں، اے آئی جس بہت بڑے ڈیٹا پر ٹرین ہوتا ہے نا، وہ خود بھی نامکمل یا متعصب ہو سکتا ہے۔ پھر اے آئی جس طرح پیٹرن ڈھونڈتا ہے اور جواب بناتا ہے، وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ اکثر امکانات یعنی پروبیبلٹیز پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو غلطی کا امکان تو ہمیشہ ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ مینیجبل ہے۔ تو گویا اے آئی سے مایوس ہونے کے بجائے اس کی حدود کو سمجھ کر اس کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ ایک پختہ رویہ لگتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کراس چیک کرنا نئی پروفیشنل مہارت ہے۔ یہ تو پہلے نقطے سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ براہ راست پہلے نقطے سے جڑا ہے اور اس کا عملی پہلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے معلومات کی تصدیق کرنا یعنی کراس چیکنگ اب صرف کوئی اچھی عادت یا آپشن نہیں رہا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ آج کے دور میں خاص طور پر ان شعبوں میں جہاں معلومات کی درستگی بہت ہی اہم ہے، جیسے ریسرچ، صحافت، قانون، طب، فنانس، ایک بنیادی اور لازمی پیشہ ورانہ مہارت بن گیا ہے۔ یعنی یہ مہارت صرف اے آئی کے جوابات کی جانچ تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معلومات کے اس پورے سیلاب میں جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں، سروائیو کرنے کا ایک لازمی ہنر ہے۔ بالکل، اے آئی نے معلومات بنانے اور پھیلانے کی رفتار کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ یہ تو ہے۔ اس ماحول میں صحیح اور غلط، اصلی اور نقلی معلومات میں فرق کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل اور کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہیں تو تصویر زیادہ صاف ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ واقعی ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ صرف معلومات تک پہنچنا کافی نہیں، اس سے پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اب مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اچھا، اب تیسرے نتیجے پر آتے ہیں جو میرے خیال میں ماہرین اور اے آئی کے تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ ماہر اے آئی کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ جی، یہ نقطہ ان لوگوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے جو اے آئی سے اپنی نوکریوں کو خطرہ محسوس کرتے ہیں۔
جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے اور ایک پازیٹو پہلو پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے شعبے میں واقعی علم، تجربہ اور مہارت رکھتا ہے نا، وہ اے آئی کو ایک خطرہ سمجھ کر بالکل رد نہیں کرے گا۔ اور نہ ہی اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے گا۔ بالکل، نہ ہی اندھا بھروسہ کرے گا، بلکہ وہ ایک سمجھدار، متوازن رویہ اپنائے گا۔ وہ اے آئی کو ایک طاقتور اسسٹنٹ یا مددگار کے طور پر دیکھے گا، جس کے کام کی نگرانی اور رہنمائی ضروری ہے۔ تو یہ نگرانی صرف غلطیاں پکڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک طرح سے اے آئی کو سکھانا یا بہتر بنانا بھی شامل ہے؟ نگرانی کا تصور یہاں کافی وسیع ہے۔ اس میں غلطیاں پکڑنا تو یقیناً شامل ہے، لیکن یہ اس سے آگے جاتا ہے۔ ماہر اپنی فیلڈ کی باریکیوں، سیاق و سباق کی سمجھ اور اخلاقی پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے اے آئی کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ اچھا، وہ جانتا ہے کہ اے آئی سے کیسا سوال پوچھنا ہے، اس کے جواب کو کس معیار پر پرکھنا ہے اور اس میں کہاں کہاں انسانی سمجھ بوجھ شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اے آئی کے نتائج کو لے کر اسے اپنی مہارت سے مزید بہتر اور قابل عمل بناتا ہے۔ تو ہاں، یہ ایک طرح سے اے آئی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا عمل بھی ہوا؟ جی بالکل، یہ اے آئی کی طاقت کو انسانی حکمت کے ساتھ ملانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی ماہرین کی جگہ نہیں لے رہا، بلکہ ان کے کام کرنے کا طریقہ بدل رہا ہے۔ بالکل درست۔ ماہرین کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ وہ اس نئی ٹیکنالوجی کو صحیح سمت میں استعمال کرے۔ انہیں اب اے آئی کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ نگرانی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اے آئی کا استعمال مفید اور مثبت ہو، نہ کہ گمراہ کن یا نقصان دہ۔ ایک حقیقی ماہر سمجھتا ہے کہ اے آئی کہاں کام کا ہے اور کہاں اس کی حدیں ہیں۔ وہ اس علم کی بنیاد پر اے آئی سے بہترین کام لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک تجربہ کار مینیجر اپنی ٹیم سے کام لیتا ہے۔ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں نتائج مل کر ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ پہلا، مان لیں کہ اے آئی غلطیاں کرے گا، لیکن ہم انہیں سنبھال سکتے ہیں۔ جی دوسرا، اس کے لیے ہمیں کراس چیکنگ جیسی مہارتیں اپنانی ہوں گی۔ لازمی۔ اے آئی کے ساتھ کام کرنے کا ایک حقیقت پسندانہ اور قابل عمل فریم ورک بناتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نقطہ نظر نہ تو اے آئی کے بارے میں غیر ضروری ڈر پھیلاتا ہے اور نہ ہی اس کی صلاحیتوں کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یہ اسے ایک ایسے طاقتور ٹول کے طور پر دیکھتا ہے جس میں بہت پوٹینشل ہے، لیکن جو پرفیکٹ نہیں ہے اور جسے احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ اب جب ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کتاب کا ایک حتمی پیغام ہے جو شاید ان تمام نکات کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی، اور وہ پیغام بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ اے آئی کامل نہیں مگر انسان بھی نہیں، راز ہے تعاون میں۔ واہ، اے آئی کامل نہیں مگر انسان بھی نہیں، راز ہے تعاون میں۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا جملہ ہے نا؟ یہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم اکثر اے آئی کے کمزوریوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اپنی انسانی حدود بھول جاتے ہیں۔ یہ پیغام تو مقابلے کا نہیں، شراکت داری کا ہے۔ بالکل، یہ پیغام مانتا ہے کہ اے آئی کی اپنی خامیاں ہیں، اس میں سمجھ بوجھ، اخلاقیات، حقیقی تخلیقی صلاحیت، ان چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان بھی تعصب، تھکاوٹ، بھول چوک، جذباتی فیصلوں، ان سب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حقیقی کامیابی اور بہترین نتائج تب ملیں گے جب ہم دونوں کی طاقتوں کو ملائیں، انسان کی حکمت، تنقیدی سوچ، اخلاقی سمجھ اور اے آئی کی ڈیٹا پروسیسنگ کی زبردست صلاحیت، رفتار اور وسیع معلومات تک رسائی۔ یہ تعاون کا تصور بہت امید دیتا ہے۔ یہ ہمیں اے آئی کو ایک دشمن کے بجائے ایک پارٹنر کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے جو ہماری اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ جیسے کوئی ریسرچر اے آئی سے لٹریچر ریویو کروا لے یا ڈیٹا انالیسز، لیکن فائنل تشریح اور نتیجہ اپنی سمجھ بوجھ سے نکالے۔ آپ نے بہترین مثال دی، اور اسی تعاون کے نقطے کو مستقبل کی طرف لے جاتے ہوئے کتاب کاروباری رہنماؤں اور اداروں کے لیے ایک اہم سمت بتاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ انفرادی سطح سے ادارتی سطح کی بات لگ رہی ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ مستقبل میں بزنس لیڈرز کو اے آئی کے صرف چرچے یا ہائپ سے آگے بڑھ کر اس کے نظم و نسق یعنی گورننس پر حقیقی توجہ دینی ہوگی۔ اچھا، گورننس پر؟
یعنی اب صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم AI استعمال کر رہے ہیں. بالکل نہیں. اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا ہم اسے ذمہ داری سے، شفافیت سے، اخلاقی طور پر واضح اصولوں کے تحت استعمال کر رہے ہیں. بالکل. گورننس کا مطلب ہے AI کے استعمال کے لیے صاف پالیسیاں بنانا، معیار طے کرنا، نگرانی کے طریقے بنانا، جواب دہی کو یقینی بنانا اور یہ دیکھنا کہ AI کا استعمال قانونی اور اخلاقی دائرے میں رہے. یہ صرف ٹیکنالوجی خریدنے اور لگانے کا معاملہ نہیں، بلکہ اسے ادارے کے مقاصد اور اقدار کے ساتھ ملا کر دانشمندی سے چلانے کا معاملہ ہے. یہ ایک اسٹریٹجک چیلنج ہے. تو یہ ایک طرح سے بلال کے انفرادی 3 قدمی اصول کا ادارتی یا کارپوریٹ لیول پر عکس ہوا؟ یہ ایک بہترین موازنہ ہے. جیسے فرد کو محتاط رہنا ہے، ویسے ہی ادارے کو بھی اجتماعی طور پر محتاط اور ذمہ دار رہنا ہوگا. جی، جیسے ایک فرد کو AI پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی اداروں کو بھی AI کے ممکنہ خطرات جیسے ڈیٹا پرائیویسی، تعصب، غلط معلومات کا پھیلاؤ، ان سب سے نپٹنے کے لیے ٹھوس انتظامات کرنے ہوں گے. اور یہ صرف IT ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ پوری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. AI کے شور شرابے سے نکل کر اس کے ٹھوس، پائیدار اور ذمہ دارانہ استعمال کے لیے سنجیدہ منصوبہ بندی کرنا، یہ مستقبل میں کامیابی کی کلید ہو سکتی ہے. جی ہاں، اور شاید یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال ہے. AI کے ساتھ ہمارا رشتہ نہ تو بیجا خوف پر مبنی ہونا چاہیے اور نہ ہی اندھے جوش پر. یہ سمجھداری، احتیاط، مسلسل سیکھنے اور سب سے بڑھ کر انسانی نگرانی اور تعاون پر مبنی ہونا چاہیے. بہت خوب. تو آج ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب مصنوعی ذہانت میں مہارت اور تصدیق کی کچھ باتوں کی مدد سے AI کی دنیا کا ایک گہرا جائزہ لیا. جی، ہم نے دیکھا کہ AI سے ملی معلومات کی تصدیق کیوں اور کیسے ضروری ہے، بلال کا 3 قدمی اصول اس میں کیسے مددگار ہے، اور یہ کہ AI کی غلطیوں کے باوجود ماہرین کس طرح اس کی نگرانی کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اصل طاقت انسان اور AI کے تعاون میں ہے. بالکل. اور یہ کہ مستقبل میں اداروں کو AI کے ہائپ سے آرے بڑھ کر اس کی ٹھوس گورننس پر توجہ دینا ہوگی. جی بالکل. یہ گفتگو یقینی طور پر ہمارے سامعین کو AI کے بارے میں زیادہ باخبر اور حقیقت پسندانہ نظریہ اپنانے میں مدد دے گی.